کرنے لگا ہوں تو یاد رکھنا جن کی بخشش نہیں ہوتی شب برات میں، نمبر ایک جو شراب کا عادی ہوگا، نشے کا عادی ہوگا، اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ نمبر دو جس نے ماں باپ کا دل دکھایا ہوگا اس کی بخشش اور مغفرت نہیں ہوگی تا وقت یہ کہ وہ توبہ نہ کر لے، وہ اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگ کر اللہ سے عہد نہ کر لے۔ اس لیے جو ماں باپ کی نافرمانی کرے گا شب برات میں اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ آپ تو پورا چارٹ لے کر بیٹھے، صلاۃ التسبیح پڑھ لی ہے، کلمہ شریف پڑھ لیا ہے، درود شریف پڑھ لیا، جو پڑھتے ان کی بات کرتا ہوں۔ آج تو میری قوم پڑھتی بھی نہیں۔ شب برات کا مطلب پٹاخے پھوڑنا، شب برات کا مطلب رات بھر جاگنا، رات بھر جاگنے کی رات سمجھتے لوگ، بھائی جاگنے کی رات نہیں ہے، وہ عبادت کی رات ہے۔ ہاں جاگنے اور عبادت میں فرق ہے نا، عبادت کی رات ہے وہ۔ جاگ تو انسان ہوٹل میں بیٹھ کے بھی گزار سکتا ہے، انسان جاگ تو کھیل کود کر بھی گزار سکتا ہے، تو وہ عبادت کی رات ہے، عبادت کرو۔ تو جو نہیں کرتے ان کا تو ٹھکانہ نہیں، جو کرتے ان سے کہہ رہا ہوں پہلے یہ کرو، ماں باپ کو راضی کرو، پہلے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ ایک بات یاد آئی، پھر بات آگے بڑھتی ہے، اگر کوئی ماں باپ کی نافرمانی کر کے کعبۃ اللہ بھی جائے تو بھی اللہ اس سے راضی نہیں ہوتا۔ آج کل لوگ ماں باپ کو چھوڑ کر پسند کی شادیاں کر رہے ہیں، کہتے تمہیں کیا سمجھتا، تم تو بڈھے ہو گئے، تمہیں تو کچھ سمجھتا ہی نہیں۔ وہ جس نے پیدا کیا، تربیت کی، پورا شباب قربان کر دیا، جوان بیٹا اپنے باپ کو کہتا ہے تجھے کیا سمجھتا۔ یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے۔ مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے جب میری قوم اصلاح کی بات سن کر کے ہنستی ہے، اس کا مطلب انہیں یہ خیال ہے کہ انہوں نے دل پہ لینا ہی نہیں ہے۔ یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ احتساب اور رونے کا مقام ہے کہ اگر ماں باپ کو چھوڑ کر کعبۃ اللہ جاؤ تو بھی اللہ نہ ملے اور اللہ ناراض ہو۔ اس سلسلے میں فقی ابو اللیث سمرقندی نے ایک حکایت لکھی ہے، اس کو سنے دل کے کام۔ ایک اللہ کے ولی تھے، ولی کی بات کر رہا ہوں، میری آپ کی بات نہیں، اللہ کے ولی تھے۔ ماں کے پاس آئے، امی مجھے بہت یاد آتی ہے، کعبۃ اللہ کی عمرہ کے لیے جانا ہے۔ ماں نے کہا بیٹا تو میرا اکلوتا بیٹا ہے، تو عمرہ کے لیے جائے گا تو میری خدمت کون کرے گا؟ نہیں جانا، نہیں جانا عمرہ کے لیے۔ انہوں نے سوچا امی تو امی ہے، کہہ رہی نہیں جانا ہوں، عمرہ کے لیے تو جا رہا ہوں، کعبۃ اللہ تو جا رہا ہوں، طواف کے لیے تو جا رہا ہوں، عبادت کے لیے تو جا رہا ہوں، امی کی نافرمانی کر کے جاؤں گا تو ہونا کیا ہے؟ انہوں نے ماں کی بات نہیں مانی، پلان کیا۔ کیا پلان کیا سنو، پلان یہ کیا کہ دن بھر سفر کروں گا، رات بھر نفل پڑھوں گا، اس طرح کعبے جاؤں گا۔ دن بھر سفر کیا، رات کو ایک گاؤں میں پہنچے، وہاں نفل شروع کی۔ رات کو ماں کو حاجت پیش آئی اپنے بیٹے کی، فرمایا او فلاں، آواز نہیں آئی، او فلاں آواز نہیں آئی، او فلاں آواز نہیں آئی۔ تو ماں تو ماں ہوتی، جس کو پیار ہوتا ہے اس کا دل بھی بڑا نازک ہوتا ہے، دل بڑا نازک ہوتا ہے۔ آئینہ بھی تو کچھ طاقت رکھتا ہے، شیشہ بھی تو کچھ طاقت رکھتا ہے، اس سے بہت کمزور ہوتا ہے دل۔ غالب نے کہا تھا دل ہی تو ہے نہ سنگ خشت، درد سے بھر نہ آئے کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں ہنسائے کیوں۔ دل بڑا نازک ہوتا ہے۔ ماں نے 3 بار پکارا بیٹے کو، جواب نہیں آیا۔ اچھا میرے منع کے بعد بھی تو کعبہ پہنچا؟ ماں کی ممتا تھی نا، میرے منع کے بعد بھی تو کعبہ گیا؟ پھر نظر اٹھی اور ممتا بھرے دل کی آ نکلی، مولا میرے منع کرنے پر بھی کعبہ گیا ہے، کعبے تک پہنچنے نہ پائے۔ یاد رکھ، بددعا تو یوں بھی کسی کی بھی ہوتی ہے تو بہت تباہ کرتی۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں مظلوم کی بددعا سے بچو، کہ اللہ اور مظلوم کی بددعا کے درمیان کوئی پردہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ بددعا تو کسی کی بھی تباہ کرنے والی ہوتی، زندگی میں کبھی کسی کی بددعا نہیں لینی، ہو سکے تو جانوروں کی بھی بددعا مت لینا، جانوروں کو بھی ستانے سے بچنا، یہ اپنے مذہب کی تعلیم۔ اگر گاڑی چلا رہے ہو، کار چلا رہے ہو، بائک چلا رہے ہو اور کتا مر کے پڑا ہے تو اس مرے ہوئے کتے پر بھی گاڑی چلانے سے بچنا، کوشش یہ کرنا۔ ہاں اگر اللہ نہ کرے کہ ارجنٹ بریک لگانے پر حادثے کا اندیشہ ہو تو پھر الگ بات ہے، پھر چلے جانا، کیونکہ چھوٹی مصیبت اور بڑی مصیبت آئے تو پھر
چھوٹی کو قبول کر کے بڑی سے بچنے کی کوشش کر، لیکن اگر بچ سکتے تو بچنا، مگر ایسا مت کرنا کہ کتے مرے ہوئے کتے کو بچانے کے لیے خود مر جاؤ، یہ نہ کرنا۔ لیکن اگر بچ سکتے ہو تو اس پر لوگ کیا کرتے ہیں، جانور مر کے پڑا اس کو ہٹانے کی وجہ لوگ اسی پر چلنے لگتے، اور اس پہ اتنا چلتے ہیں کہ اس کا قصہ ہی کیا ہو جاتا ہے وہ آپ نظر سے دیکھتے ہیں۔ اس کا بھی خیال، اپنا مذہب صرف تسبیح مسلح کا نام نہیں ہے، اپنا مذہب یہ بھی سکھاتا ہے کہ مرے ہوئے کتے پر بائک بھی نہ چلا، توجہ ہے آپ کی، مرے ہوئے کتے پر ٹرک بھی نہ چلاؤ، مرے ہوئے کتے پر گاڑی بھی نہ چلاؤ۔ آپ اندازہ کریں جو مرے ہوئے کتے کا اتنا خیال دیتا ہے وہ انسانوں کا کتنا خیال دیتا ہے، اندازہ تو کریں۔ یہ اپنے مذہب کا حسن، لوگ بک رہے اپنے مذہب کے خلاف، بکنے دو، یہ سیاست ہے، لیکن سچائی یہ ہے کہ مذہب اسلام کی طرح حسن والا نہ کوئی مذہب تھا، نہ ہے، نہ کبھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ یہ مذہب اللہ کا نازل کرتا ہے، اس کی تعلیم کا کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا۔ لیکن ہم اس تعلیم سے غافل ہو گئے، ہم اس تعلیم سے ناواقف ہو گئے، تو ماں کی آہ نکلی، میری نافرمانی کر کے کعبہ گیا ہے، کعبے تک پہنچنے نہ پائے۔ وہ رات کو مسجد میں عبادت میں مصروف تھے، اللہ کے ولی تھے، لیکن ماں کی بد دعا تھی۔ ماں تو ماں تھی۔ بے شمار نوجوان ایسے ہیں جو کلکتہ جاتے ہیں، دلی جاتے ہیں، سعودی جاتے ہیں، اور سسرال میں فون کریں گے، بیوی کو فون کریں گے، بچوں کو، ماں باپ بوڑھے انتظار کرتے ہیں کبھی بیٹے کا فون تو آئے، لیکن بیٹے کا فون نہیں آتا ہے۔ دن بھر اس کے پاس بیٹھے رہیں گے بچے، نوجوان، ماں باپ انتظار کرتے ہیں میرا بیٹا میرے پاس آدھا گھنٹہ آ کر بیٹھے تو صحیح، نہیں آتے، نہیں بیٹھتے۔ ارے ان کو کتنی خوشی ہوتی ہے جب آپ اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھتے ہو تو ان کو بہت خوشی ہوتی ہے۔ بچپن میں جو خوشی آپ کو باپ سے مل کر ہوتی تھی، بڑھاپے میں وہ خوشی باپ کو اولاد سے مل کے ہوتی ہے۔ آپ بچپن میں اپنے ماں باپ کی جتنی ضرورت محسوس کرتے تھے، بڑھاپے میں ہمارے ماں باپ اس سے زیادہ ہماری ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ انہیں ٹائم دو، ان کے پاس بیٹھو۔ کسی خوبصورت چہرے کو دیکھ کر وہ ثواب نہیں مل سکتا جو ماں باپ کا جھری پڑا ہوا چہرہ دیکھنے سے ثواب ملتا ہے۔ اسے میرے آقا فرماتے ہیں مقبول حج کا ثواب ہے اس کے اندر۔ تو اللہ اکبر، ماں نے کہا کعبے تک پہنچنے نہ پائے، میری نافرمانی کر کے گیا۔ کیا ہوا؟ وہ عبادت میں تھے، سجدے میں تھے، اس گاؤں میں چور آ گئے، چور آئے، چوری کر کے بھاگنے لگے، پکڑا گئے، پورا گاؤں ان کے پیچھے اٹھ کر کے بھاگا، پکڑو چور 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 چور۔ چور مسجد کی گلی میں گھس کر کے پتہ نہیں کہاں غائب ہو گیا، پتہ نہیں کہاں گم ہو گیا۔ اب اس کا گم ہونا تھا، لوگوں کو یوں لگا کہ وہ مسجد میں گیا۔ جیسے ہی مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا کوئی سجدے میں رو رہا ہے، تو جیسے ہی چراغ جلایا تو دیکھا اجنبی آدمی، پکڑا کا دھوکے باز مکار، چوری کرتا ہے اور پکڑے جانے پہ سجدے کو بدنام کرتا ہے۔ اٹھا کے لائے، خوب مارا، خوب پٹائی کی، صبح قاضی کے حوالے کیا۔ قاضی سے بادشاہ نے کہا اس چور کے بارے میں کیا فیصلہ ہے آپ کا، جو چوری کرے اور جب پکڑا جائے تو سجدہ بدنام کرے۔ قاضی نے فیصلہ کیا اس کے ہاتھ کاٹو، پیر کاٹو، اس کی آنکھیں نکال لو۔ ہاتھ کاٹا گیا، پیر کاٹا گیا، آنکھیں نکال لی گئی۔ پھر قاضی نے اعلان کیا یہ اس چور کی سزا ہے، توجہ کرنا، یہ اس چور کی سزا ہے جو چوری کرنے آتا ہے، پکڑے جانے پہ سجدہ بدنام کرتا ہے، یہ اس چور کی سزا ہے۔ اس وقت اس بزرگ نے روکے، کہا قاضی صاحب یہ اعلان کرو یہ اس نافرمان بیٹے کی سزا ہے جو ماں کی نافرمانی کرتے ہوئے کعبہ جا رہا تھا، اللہ نے اس کا یہ انجام کیا۔ زبان کے جملے پر اثر نکلے، سب رو پڑے، آپ کون ہیں؟ میں فلاں ہوں۔ ارے یہ تو ہمارے پڑوس کے گاؤں کے بہت بڑے پیر ہیں، ولی ہیں۔ لوگوں کو لگا اگر لوگوں کو، وہاں کے لوگوں کو پتا چلا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہمارے گاؤں کی اینٹ سے اینٹ بجا دے۔ انہوں نے چپکے سے منصوبہ بنایا، آنے والی رات میں اس کو اٹھا کر کے اس کے گاؤں میں چپکے سے ڈال کے آئیں گے، پتہ نہیں چلے گا۔ گئے، رات کو ڈالا، ڈالنے کے بعد ماں کو پھر دوسری رات بیٹے کی یاد آئی۔ ماں ماں ہوتی ہے، کسی کے سینے میں اتنا ممتا بھرا دل نہیں ہے جتنا ماں کے سینے میں ممتا بھرا دل ہے۔ میرے عزیز، میری قوم کے جوانوں، اگر ماں مرغی ہو تو اپنے چوزوں سے اتنا پیار کرتی ہے، مرغی ہو کر کے چوزوں سے اتنا پیار کرتی ہے۔ ماں اگر اشرف المخلوقات ہو تو اپنی اولاد سے کتنا پیار کرتی ہوگی۔ لیکن ہم بے وفا ہیں، کس کس کے ساتھ بے وفائی کی، کہاں کہاں تک بے وفائی کریں گے۔ اللہ اکبر، ماں کی ممتا تھی۔ رات کی تاریکی میں ماں نے ہاتھ اٹھائے،
اے اللہ کل میں نے بد دعا تو کر دی تھی اپنے بیٹے کے لیے، لیکن مولا اب بیٹے کی یاد آتی ہے، اے اللہ ایک بار مرنے سے پہلے میرے بیٹے کو مجھ سے ملا دے مولا، اتنا کہنا تھا مجھ سے ملا دے۔ ان کو وہاں لا کے ڈالا، بھوک لگی ہوئی تھی، انہوں نے آواز لگائی ہے کوئی مظلوم کو بھیک دینے والا، کھانا کھلانے والا ہے کوئی؟ جانی پہچانی آواز تھی لیکن اندازہ نہیں تھا۔ ان کی امی نے کہا او بھیک مانگنے والے بھکاری ذرا قریب آ تاکہ میں تجھے بھیک عطا کروں۔ انہوں نے کہا مائی میرے پیر کٹے ہوئے ہیں، وہ کہا ہاتھ پھیلا تاکہ میں تجھے بھیک دوں، کہا میرے ہاتھ بھی کٹے ہوئے، وہ کہا تو نامحرم ہے، اجنبی ہے، میں